Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के 27वें पारे के कुछ हिस्सों में एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास इन सूरतों का अरबी पाठ है और साथ ही उनका उर्दू तर्जुमा भी। और हमारा मकसद है कि इन आयतों के लफ्जी मतलब से थोड़ा आगे जाएं। इनकी जो बयान करने की ताकत है, जो गहरे इशारे हैं और आज हमारे लिए इनमें क्या पैगाम है, उसको टटोलने की कोशिश करें। तो शुरू करें ये रूहानी सफर। जी बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत में आप देखें तो एक बहुत दिलचस्प संतुलन मिलेगा। इन सूरतों में एक तरफ तो अल्लाह की बेपनाह कुदरत है, उसकी तख्लीक की निशानियां हैं। हाँ, तो दूसरी तरफ हिसाब के दिन का एक बहुत ही शदीद एहसास दिलाया गया है। बिल्कुल। और फिर इन दोनों के बीच में उसकी रहमत और नेमतों का एक खूबसूरत बयान है। मतलब उम्मीद और खौफ दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सफर है जो उम्मीद और खौफ दोनों को साथ लेके चलता है। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत करते हैं अल्लाह की उसी कुदरत और कायनात की निशानियों से। सूरह अज़-ज़ारियात की आयत 47 से 49 में एक ऐसी बात कही गई है जो आज के दौर में तो और भी ज्यादा हैरान कर देती है। जी। आयत है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरिशनाहा फनेमल माहिदून व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। जिसका मतलब है, और आसमान को हमने अपने जोर से बनाया और यकीनन हम उसे फैला रहे हैं, और जमीन को हमने बिछा दिया तो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं, और हर चीज के हमने जोड़े बनाए हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसमें ये जो लफ्ज है लम मूसियून, यानी हम फैला रहे हैं, ये बात आज की साइंस से सीधी सीधी जुड़ती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये आज के साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है, जो कहते हैं कि कायनात लगातार फैल रही है, जिसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। और यही बात तो मुझे हमेशा हैरान कर देती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे 1400 साल बाद साइंस ने साबित किया। लेकिन इसमें एक और बात है, जोड़े बनाने की। जी। अब कोई ये भी तो कह सकता है कि ये तो एक आम सी बात है, जैसे नर और मादा या रात और दिन। इसमें इतनी गहरी बात क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, पहली सतह पर तो ये बिल्कुल वही है जो आपने कहा, जो ज़ाहिरी जोड़े हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर इसकी गहराई में उतरें तो ये कायनात के एक बुनियादी उसूल की तरफ इशारा है। आज की साइंस हमें क्या बताती है? यही कि हर चीज जोड़ों में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मैटर और एंटी मैटर। अच्छा। अरे, हमारे कंप्यूटर की पूरी दुनिया 0 और 1 के बाइनरी जोड़े पर ही तो चलती है। हाँ, ये तो है। तो ये आयत हमें बता रही है कि इस कायनात की बुनावट में ही एक तरह की डुअलिटी या जोड़ापन है, जो अल्लाह की वहदानियत यानी उसके एक होने की तरफ इशारा करता है। कि एक बनाने वाला है जिसने ये पूरा निजाम जोड़ों पर कायम किया है। बिल्कुल। वाह, यानी ये सिर्फ बायोलॉजिकल जोड़ों की बात नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक उसूल की बात है। जी। अच्छा, इसी तरह का एक और अंदाज हमें सूरह अल वाक़िया में मिलता है। वहाँ कायनात की बड़ी बड़ी निशानियों के बजाय इंसान को उसकी अपनी ज़ात और रोज़मर्रा की चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाया गया है। हाँ, और वहाँ सवाल पूछने का अंदाज बहुत सीधा और ताकतवर है। क्या है वो आयत? जी, मिसाल के तौर पर आयत 58-59 में कहा गया, अफराइतुम मा तुमनूना आ अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। जिसका मतलब है, भला देखो तो जो नुत्फा तुम टपकाते हो, क्या उसे तुम बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? और फिर फौरन बाद पानी की मिसाल, जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। हाँ। आयत 68-69, अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबूना आ अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून। यानी भला देखो तो जो पानी तुम पीते हो, क्या उसे बादलों से तुमने उतारा है या हम उतारने वाले हैं? जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना, तो इनकी सीधी सादी मुझे लाजवाब कर देती है। ये इतनी रोजमर्रा की चीजें हैं कि हम इन पर सोचते ही नहीं। और यही तो इसका मकसद है। अरबी बयानबाजी रिटोरिक में इसे इस्तिफहाम इनकारी कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूछने वाले और सुनने वाले दोनों को पहले से मालूम होता है। जवाब इतना साफ है कि सवाल पूछना ही अपने आप में एक दलील बन जाता है। ये बहस करने का तरीका नहीं है, ये सुनने वाले को उसकी हकीकत का आईना दिखाने का तरीका है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि चलो इस पर बहस करें, बल्कि कह रहा है जरा सोचो तो सही। सही बात है। ये इंसान को उसके अपने वजूद और उसकी सबसे बुनियादी जरूरतों के सामने खड़ा करके उसकी आजिज़ी और अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाता है। तो एक तरफ तो अल्लाह हमें अपनी बनाई हुई कायनात और हमारी अपनी पैदाइश की निशानियां दिखाता है जी, और फिर उन्हीं निशानियों को गवाह बनाकर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब इन सब का हिसाब होना है।
بالکل یہ تو ایک طرح سے ایک پورا کیس بنایا جا رہا ہے، ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں. بالکل. اور سورہ الطور کی شروعات تو جیسے کسی عدالت میں سب سے بڑی گواہیوں سے ہوتی ہے. ہاں بالکل. سورہ الطور کی شروعاتی آیتیں قسموں کی ایک ایسی لڑی ہے جو سننے والے کے دل پر سیدھا اثر کرتی ہے. والطوری وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. طور پہاڑ کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی، آباد گھر کی، اونچی چھت یعنی آسمان کی، اور جوش مارتے سمندر کی قسم. یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا. یہاں یہ جو آباد گھر ہے یا بیت المعمور، اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی عام گھر تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ بہت خاص ہے. اسلامی روایت کے مطابق بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے. اچھا جی، اور وہ ٹھیک زمین پر موجود ہمارے کعبے کے اوپر ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار کر لیتا ہے اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی. سبحان اللہ. تو اللہ یہاں ان عظیم اور مقدس چیزوں کی قسم کھا رہا ہے جن کا انسان تصور کر سکتا ہے. وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، وہ کتاب، آسمان، فرشتوں کا کعبہ. اور ان سب کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ حساب کا دن اتنی ہی بڑی حقیقت ہے. بالکل. جتنی یہ سب چیزیں، ان قسموں کا وزن ہی اتنا زیادہ ہے کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو قیامت کا یقین دلانے کے بعد قرآن ہمیں تاریخ سے بھی مثالیں دیتا ہے. سورہ القمر میں بتایا گیا ہے کہ جب قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ان کا کیا انجام ہوا. یہ صرف ڈرانا نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ ایک طرح سے کیس سٹڈیز پیش کرنا ہے. ہاں، کیس سٹڈیز. جی، قوم عاد کی مثال لیجئے. وہ اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ کرتے تھے. ان کے بارے میں سورہ القمر آیت 18 سے 20 میں آتا ہے، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. یعنی قوم عاد نے جھٹلایا تو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. ہم نے ان پر ایک منحوس دن میں ایسی تیز آندھی بھیجی جو لوگوں کو ایسے اکھاڑ پھینک رہی تھی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. یہ جو مثال ہے یہ بہت بھیانک ہے. یہ صرف بیانک نہیں ہے، اس میں گہرا سبق بھی ہے. وہ قوم جو اپنی طاقت پر، اپنی اونچی عمارتوں پر ناز کرتی تھی، اسے ہوا جیسی ایک اندیکھی چیز نے کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح اکھاڑ پھینکا. صحیح. اسی طرح قوم سمود، جنہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو مار ڈالا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک بھیانک چیخ نے آ پکڑا. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے. اور عذاب بھی اسی شکل میں آتا ہے جو اس قوم کے غمنڈ کو توڑ دے. بالکل. یہ تاریخ کے واقعات نہیں، یہ انسانی نفسیات اور سماج کے لیے ہمیشہ زندہ رہنے والے سبق ہیں. یہ سب واقعی بہت شدید ہے. حساب کا دن، پچھلی قوموں کا انجام، یہ سب سن کر تو انسان پر ایک خوف اور ڈر کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے. جی. لیکن یہی قرآن کا کمال ہے کہ وہ ہمیں مایوسی میں نہیں چھوڑتا. جہاں عذاب کی آیتیں ہیں وہیں رحمت کا ذکر بھی ہے. اور اس پارے میں سورہ الرحمن وہ تو جیسے اللہ کی رحمت کا ایک بہتا ہوا سمندر ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. سورہ الرحمن کا انداز ہی بالکل الگ ہے. وہ ڈانٹ یا چیتاونی کا نہیں ہے. نہیں، وہ یاد دلانے کا، محبت سے جھنجھوڑنے کا انداز ہے. اس کی آیت 10 سے 13 کو ہی دیکھیے. وَالْأَرْضَ وَدَعَاهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھایا. اس میں میوے ہیں اور کھجور کے پیڑ ہیں جن پر غلاف ہے، اور اناج ہے جس میں بھوسا بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی. تو اے جن اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آتا ہے اور ہر بار دل پر ایک نئی چوٹ لگاتا ہے. یہ سوال اس سورے کا دل ہے. یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک ریفرین ہے، ایک ٹیک ہے جو ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جی. اور غور کریں، یہاں خطاب صرف انسانوں سے نہیں ہے. ربی کما یعنی تم دونوں کے رب کہہ کر انسان اور جن دونوں سے کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی. جی، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ نعمتیں صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ کی پوری مخلوق کے لیے ہیں.
یہ سوال ہماری ناشکری پر ہمیں شرمندہ بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں ان انگنت نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتا ہے جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ نعمتیں صرف اس دنیا تک ہی نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی نعمتوں کو یاد دلا کر پھر آخرت کی ان نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے جو نیک لوگوں کے لیے ہیں۔ جی۔ سورہ الواقعہ میں جہاں ایک طرف دوزخ کا بھیانک منظر ہے، وہیں جنت والوں یعنی داہنے ہاتھ والوں کا ذکر بھی بہت تفصیل سے ہے۔ جی، اور وہ تفصیل بہت معنی خیز ہے، بہت مطلب رکھتی ہے۔ آیت 27 سے 34 تک کا منظر دیکھیے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُوشٍ مَّرْفُوعَةٍ۔ اور داہنے ہاتھ والے، کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹے کی بیروں اور طے بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، اور بہتے ہوئے پانی میں اور بہت سے میووں میں، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور اونچے بچھونوں پر۔ یہ منظر بہت سکون دینے والا ہے۔ یہ صرف سکون دینے والا نہیں ہے، یہ دنیا کی تکلیفوں کا سیدھا جواب ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، دنیا کے باغوں میں کانٹے ہوتے ہیں، وہاں بے کانٹے کی بیریں ہیں۔ ریگستان کی دنیا میں سایہ اور پانی سب سے بڑی نعمت ہے، ہاں بالکل۔ تو وہاں لمبے لمبے سائے اور بہتا ہوا پانی ہے۔ دنیا میں پھل موسم پر ملتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہاں کے میوے نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر روک ٹوک ہوگی۔ اچھا، تو جنت کا یہ بیان اصل میں ان سب محرومیوں اور تکلیفوں کا علاج ہے جن سے انسان دنیا میں گزرتا ہے۔ بالکل، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کا انعام ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی خوشی کے لیے صبر کیا اور صحیح راستے پر چلے۔ یہ ایک ایسی امید ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مضبوطی سے کھڑے رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو آج کی اس بات چیت میں ہم نے قرآن کے 27ویں پارے کی کچھ صورتوں سے ایک کمال کا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے کائنات کی تخلیق میں اللہ کے قدرت کی نشانیوں کو دیکھا، پھر تاریخ کے واقعات اور قیامت کی چیتاونیوں سے حساب کی حقیقت کو سمجھا، اور آخر میں سورہ الرحمن کی شکل میں اللہ کی رحمت اور جنت کے وعدوں میں امید کی ایک کرن دیکھی۔ بالکل۔ ان آیتوں میں ایک بہت گہرا سنتولن ہے۔ اللہ کے دو نام ہیں، الجلیل جس میں جلال اور بزرگی ہو، اور الجمیل جس میں جمال اور خوبصورتی ہو۔ یہ آیتیں اللہ کے انہی دو پہلوؤں کو دکھاتی ہیں۔ ایک طرف اس کی قدرت اور انصاف کا جلال ہے جو ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، اور دوسری طرف اس کی رحمت اور انعام کا جمال ہے جو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایک مومن کی زندگی خوف اور امید کے انہی دو پروں پر اڑان بھرتی ہے۔ اور ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال کے ساتھ اسے ختم کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن ہم سے بار بار پوچھتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ جی، اگر ہم سب کو آج اپنی زندگی میں صرف ایک ایسی نعمت کے بارے میں سوچنا ہو جسے ہم اکثر اتنا معمولی سمجھتے کہ اس کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے، جیسے سکون سے لی گئی ایک سانس یا آنکھوں کی روشنی، تو وہ نعمت کیا ہوگی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔